یہ تین سوالات جب ایک مومن سے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کس انداز میں جواب دے گا، اور اسی طرح ایک کافر سے جب وہ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کس انداز میں جواب دے گا، اور ان دونوں کے ساتھ جوابات کے دینے کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، اس کی پوری تفصیل اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فیقول هو رسول اللہ الی آخر الحدیث۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کے متعلق سلسلے وار حدیثیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ سابقہ حدیث میں قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے خاص طور پر ایک سوال جو کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جائے گا، اس کی تفصیل گزر چکی، اور اسی طرح قبر کے جو فرشتے ہیں منکر اور نکیر ان کے متعلق بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں قبر کے جو تین سوالات ہیں جو کہ عوام کے درمیان بھی مشہور ہیں، ان تین سوالات کی تفصیل آ رہی ہے، اور یہ تین سوالات جب ایک مومن سے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کس انداز میں جواب دے گا، اور اسی طرح ایک کافر سے جب وہ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کس انداز میں جواب دے گا، اور ان دونوں کے ساتھ جوابات کے دینے کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، اس کی پوری تفصیل اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت براء بن عازب ہیں، طویل حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتیہ ملکان فیجلسانہ، کہ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو وہ بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور وہ دو فرشتے یعنی کہ منکر اور نکیر میت سے کہتے ہیں من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، یعنی کہ تو کس کو اپنا خدا مانتا تھا، تو کس کو اپنا معبود مانتا تھا، اور تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ فیقول ربی اللہ، تو پھر وہ میت جو مومن ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی میں عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کو میں اپنا خدا مانتا تھا۔ پھر آگے سوال کیا جائے گا فیقولان لہ ما دینک، کہ تیرا دین کیا ہے، وہ دو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تو پھر وہ کہے گا فیقول دینی الاسلام، تو وہ جو میت مومن ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، یعنی کہ دنیا میں 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں، لیکن جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے ان تمام ادیان کے درمیان میں دین اسلام کو میں نے اختیار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے سوال کیا جائے گا فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تو اس آدمی کے بارے میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا کہ جس کو تمہارے درمیان میں بھیجا گیا تھا، جن کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا۔ فیقول هو رسول اللہ، تو وہ جو میت مومن ہوگا وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی جب وہ دیکھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر وہ کہے گا کہ میں ان کے متعلق یہ میرا اعتقاد تھا، میں دنیا میں ان پر ایمان لایا تھا، اور میں ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول میں ان کو مانتا تھا۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں جو بھی انسان صدق دل سے ایمان کو تسلیم کرتا ہے، پھر اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے، اور ایمان کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا فضل و کرم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا، اور جب فرشتے ان سوالات کو وہ میت سے کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ایمان والی زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کو قبر میں اور سوالات میں بھی اللہ رب العزت ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہ فرشتے کہیں گے وما یدریکا، کہ یعنی کہ
کس چیز کی وجہ سے تو ان چیزوں کے بارے میں باخبر ہوا ہے، کس چیز نے تجھ کو ان چیزوں کا علم دیا ہے، یعنی تو نے ان سوالات کے جو جوابات تو نے دیے ہیں کس چیز کے وجہ سے تو یہ ان چیزوں سے باخبر ہوا ہے۔ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا اور میں اس پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کو سچا جانا۔ یعنی عزیزان محترم، قرآن کو پڑھنا یہ لازم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، یعنی کہ قرآن کو وہی شخص پڑھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی کہ میں حضور پر ایمان لے آیا، پھر حضور پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن میں نے اس کو پڑھا، تو پھر میں نے دیکھا قرآن میں کہ آیتیں وہاں پر موجود ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر وہاں پر اللہ کی وحدانیت کے متعلق آیات کئی ایک ہم کو ملتی ہے کہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہی اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر اسی طرح اسلام کے بارے میں قرآن میں آیات ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک ہے تو پھر وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو وہ چاہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کیا پڑھا ہے میت جو کہ قرآن میں ہے، تو وہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے یہ پڑھا تھا قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور میں نے قرآن کی یہ آیات پڑھا تھا اور وہیں سے مجھ کو اللہ کی وحدانیت، دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں مجھے علم ہوا تھا۔ میت اس انداز میں یہ جواب دے گا۔ پھر آگے بتلایا گیا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الآیہ، یعنی کہ میت کا جو جواب ثابت قدمی پر ہے، وہ اس کا ثابت قدمی کے ساتھ جواب دینے پر اس کی مصداق جو ہے سنا یہی قرآن پاک کی آیت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا، یہ اسی میت کے مذکورہ جواب کے جو ہے سنا ثابت قدمی پر ہونا، اسی بات کی مصداق یہ اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ قرآن میں اللہ نے جو نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا بالقول ثابت، یعنی صحیح قول کے ذریعے اللہ رب العزت ایمان والوں کو صحیح قول کے ذریعے سوالات قبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاء، تو پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تم اس کو جنتی بچھونا اس کے لیے تم بچھوا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور تم اس کو جنتی لباس پہناؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت تک ایک دروازے کو تم اس کے لیے کھول دو، یعنی کہ اس کی قبر میں ہی جنتی دروازہ کھول دیا جائے گا کہ وہ جنتی دروازے کے ذریعے جنت میں اللہ نے اس کے لیے جو ٹھکانہ مقرر کیا ہے، وہ قبر سے اپنے مقام کو جو کہ اپنے ٹھکانے کو جو کہ اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس کا نظارہ کرتے رہے گا۔ وَيُفْتَحُ، اور اس کے لیے وہ جنتی دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهِ وَطِيبِهَا، یعنی کہ اس جنتی دروازے سے اس کے لیے ہوا بھی جنتی آئے گی اور اسی طرح جنتی خوشبو بھی اس کے لیے آئے گی۔ یعنی کہ جب ایمان پر وہ ثابت قدم رہا دنیا میں، تو پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو قبر میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اس کا انعام اس کو یہ حاصل ہوگا کہ جنت ہی بچھونا اس کو قبر میں ہی مہیا کیا جائے گا، اور جنتی لباس اس کو قبر میں ہی پہنایا جائے گا، اور جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے گا، اور اس دروازے سے جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو، جنت کی نعمتیں اس کے پاس آتی چلی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا گیا وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدُّ بَصَرِهِ، پھر اس کے لیے اس کی جو قبر ہے وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، یعنی کہ اس کے لیے اس کی جو قبر ہے اس کی حد نظر تک اس کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جیسا گزشتہ حدیث میں 70 گز کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں اس کی تفسیر ہیں، یعنی کہ حد نظر تک
اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اب رہا کافر، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کے بارے میں ذکر کیا کہ جب کافر پر جب موت طاری ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی وقت میں دنیا سے بچھڑنے کا غم، اس کے رفیقوں سے بچھڑنے کا غم، اور دنیا کی عیش و آرام کے بچھڑنے کا غم، کئی ایک غم کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ فقال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کافر جب انتقال کر جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ، اور وہ دو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ دو فرشتے کہتے ہیں کہ مَن رَبُّک، کہ تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہو، پھر وہ دو فرشتے کہتے ہیں ما دینک، کہ تیرا دین کیا ہے؟ فیقولان ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر وہ دو فرشتے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا کہ جو تمہارے درمیان میں بھیجے گئے تھے؟ فیقول ہا لا ادری، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، کافر سے جب 3 سوالات اس سے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں چونکہ اس نے نہ رب کو مانا، اللہ کو مانا، نہ دین اسلام کو مانا، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مانا، تو پھر اس کا دنیا میں ان چیزوں سے غافل رہنا، اس کو نہ ماننا، قبر میں بھی ان تمام چیزوں کو اس سے بھلا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ 3 سوالات کے بارے میں کہ ہائے ہائے میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر یہاں پر بھی یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، أَن كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس نے جھوٹ کہا ہے تو لہذا اس کے لیے دوزخی بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے لیے دوزخی جو ہے سنا لباس اس کو پہنایا جائے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اسی طرح اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جائے۔ قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، تو پھر اس آدمی یعنی کہ اس کافر کی طرف قبر میں جب دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو پھر دوزخ کی گرمی اور اس کی لو اس کی طرف آتی ہے۔ قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَيُزِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، پھر وَيُزِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، کہ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ تختلف فیہ اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی جو پھسلیاں ہیں اتنی تنگ کر دی جاتی ہے قبر اس کے لیے کہ اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے وہ مل جاتی ہے۔ ثم یقید لہ اعمی اصم، پھر اس کے لیے ایک فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو کہ اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، معہ مرزبۃ من حدید، اور بتلایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، کہ اگر وہ ہتھوڑا اتنا سخت اور اتنا مضبوط ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے کو اگر پہاڑ پر بھی مار دیا جائے گا، تو پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے لیکن وہ ہتھوڑا اتنا مضبوط اور اتنا مضبوط ہوگا کہ اگر پہاڑ پر بھی اس کو مار دیا جائے گا تو پھر پہاڑ بھی وہ مٹی ہو جائے گا، یعنی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، تو پھر وہ فرشتہ جو عذاب کا فرشتہ ہے اس کے جوابات پر ثابت قدمی عطا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ فرشتہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو مارتا ہے، ایسی مارتا ہے کہ پھر اس کی وہ چیخ و پکار کو یسمعها ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے، الا الثقلین، سوائے جن و انس کے، یعنی کہ جنات اور انسان اس کی چیخ و پکار کو نہیں سن سکیں گے۔ فَيَسِيرُ تُرَابًا، پھر جب وہ ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا تو پھر وہ مٹی ہو جائے گا۔ ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر
اسے اس کے اندر دوبارہ روح اس کو لوٹائی جائے گی، پھر مارا جائے گا، پھر وہ مٹی ہو جائے گا، یعنی کہ مسلسل اس طریقے کا عذاب اس کو مسلسل ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، کافر جو ہوں گا، جو دنیا میں عیش و آرام کو جس نے منتخب کیا تھا، دنیا کی عیش و آرام کے لیے جس نے خدا کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی ہی کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا، تو پھر قبر میں ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ اکبر، کہ اتنا سخت ہتھوڑے سے ان کو مارا جائے گا کہ پھر وہ اس کا جسم سارا کا سارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، اتنی سخت عذاب میں اللہ اکبر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ایمان کی ہم کو عطا فرمائی ہے، تو پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ایسی قیمتی نعمت ایمان کی ہم کو عطا کی ہے تو پھر ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور آپ سے اٹوٹ وابستگی والے کام کرتے رہیں، دل میں عشق نبی کو ہم پیدا کریں، عشق نبی کی شمع کو ہم جلائیں، تاکہ جب قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی چہرہ ہم کو دکھایا جائے گا تو پھر بے ساختہ ہماری زبانوں سے یہ نکلے کہ انک رسول اللہ، کے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں بیان کی گئی، اس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو دنیا و آخرت میں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور قبر کے سوالات میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔